اسکرین پر جس خاتون کو آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ ایک قادیانی عورت تھی، اور اس عورت نے، اس خاتون نے قادیانیت کی پوری جو اندر کی فحاشی اور بدکاری ہے اس کو ایک انٹرویو میں بیان کیا۔ تو ان کی ویڈیو دیکھیے اور یہ خاتون اس مذہب کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں۔ اور قادیانی کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ سب سے پہلے قادیانیوں میں جو مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے بعد اس کا ایک پورا پروپیگنڈا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور لوگوں کو وہ اپنے مذہب میں داخل کرنے لگے۔ جس کے پاس مکان نہیں ہوتا تھا یہ لوگ مکان دیتے تھے، جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی یہ جگہ دیتے تھے، جس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تھی یہ اپنی بچیوں سے اس کی شادیاں کرا دیا کرتے تھے۔ یعنی اس درجے پر اتنا زیادہ یہ لوگ گر چکے۔ تو اس عورت نے پوری ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ اصل میں ان کے مذہب میں ہے کیا۔ یہ لوگ ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں بہن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کی نظر میں دیور بھابھی کا جو احترام ہے وہ ان کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ بس اپنی ہوس پوری کرو، چاہے وہ کسی سے بھی کرو، اور یہ اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس خاتون نے جو اس گندگی کے بارے میں بتایا ہے اس کو آپ سنیے۔ میں بیان اس بات کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ فتنہ اتنا زیادہ پھیل جائے اور لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی وائرل ہونے کے لیے کہنے لگتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھایا، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس دور میں سب سے پہلے جو اس صدی میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ خاتون بھی قادیانی کی ماننے والی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے قادیانیت کو چھوڑا اور پھر سے اسلام مذہب میں یہ خاتون آ گئی۔ سب سے پہلے تو میں اس خاتون کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب آئیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو قادیانی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ان کو 7 خون بھی معاف ہے، وہ جو دنیا جہاں کا گند کر سکتے ہیں، بغیرتیاں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ان کو الاؤ ہے۔ میرے والد صاحب کی اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے، تو شروع میں تو نہیں پتہ چلا، لیکن ایک دن میری والدہ نے دیکھ لیا، تو انہوں نے کافی شور بھی ڈالا، کافی احتجاج بھی کیا، بہت کچھ کیا کہ مطلب میرے والد صاحب اس حرکت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے، اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، تب میری والدہ نے جب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا دونوں کو، تو میری والدہ نے پہلے کوشش کی کہ میں اندر خانے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اگر یہ باہر تک بات چلی گئی تو میرے بچوں کے فیوچر پہ اثر پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص سر عام زنا کر رہا ہے اور وہ اس کو بجائے اس کے ساتھ غلط، اس کے ساتھ سختی سے سلوک کرتے، اس کو تھریٹ کرتے، لیکن انہوں نے پوری جماعت نے میرے والد صاحب کو سپورٹ کیا۔ تو اس کے بعد وہ کھلم کھلا 14 سال تک اس عورت کے ساتھ رہے، جب تک کہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوگی۔ کہ میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے، دولت مند تھے، اور جو قادیانی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ان کو 7 خون بھی معاف ہے، وہ جو دنیا جہاں کا گند کر سکتے ہیں، بغیرتیاں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ان کو الاؤ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص سر عام زنا کر رہا ہے اور وہ اس کو بجائے اس کے ساتھ غلط، اس کے ساتھ سختی سے سلوک کرتے، اس کو تھریٹ کرتے، لیکن انہوں نے پوری جماعت نے میرے والد صاحب کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد میری جو والدہ ہے وہاں سے مایوس ہو کے آ گئی۔ اس کے بعد میری والدہ جو ہے وہ جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس گئی، جن میں ایک بہت بڑا عہدیدار تھا قریشی محمود تب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عہدیدار تھے جن کے اس ٹائم جو نام نہیں آ رہے۔ تو ان سب نے میری ماں کو بہت زیادہ ذلیل کیا، دھکے دیے۔ بہرحال اب اس مذہب کے بارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی آپ نے خود پہ یہ فخر کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کبھی ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر شکر ہے، اس کا احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے؟ ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور
بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔